بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و بخوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و جلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کا دوسرا بھاگ بہت جلد میاں بیوی کے 18 اصول کیا ہیں بہت جلد اپلوڈ ہونے والی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت کا عنقا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع یعنی ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا انگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آ جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہے جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری یعنی جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جمع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ حدیث کی تفسیر صحیح احادیث سے بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر یعنی اولاد والی جگہ سے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس ہی سے مروی ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں جمع کرنے سے بچو۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنی چاہیے۔ جو لوگ فیس ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بہ لمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے وجوہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔